اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ خیمہ گاہ حسینی پر ہم موجود ہیں، وقت مختصر ہے، مختصر سا بیان، مغرب کی جماعت، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس عزا ہوگی۔ جس مقام پر آپ موجود ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا مخیم ہے، یعنی یہاں پر خیام تھے امام حسین علیہ السلام کے، جو اندر عمارت بنی ہوئی ہے۔ جب آپ زیارت کریں گے تو جیسے جب آپ داخل ہوئے خیمہ گاہ سے تو نشانی اور زری بنی ہوئی ہے خیمہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کی۔ عباس علیہ السلام علمدار کربلا ہیں، لہٰذا ان کا جو خیمہ تھا وہ سب سے زیادہ باہر پرومیننٹ اس کی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ جب آپ اس عمارت کے اندر تشریف لے آئیں تو یہ عمارت نشانی ہے کہ اہل بیت کے خیمے اس کے اندر تھے، لہٰذا آپ جب اندر جائیں گے زیارت کے لیے تو آپ کو نظر آئے گا خیمہ امام حسین علیہ السلام، شبیہ خیمہ امام حسین علیہ السلام، شبیہ خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، شبیہ خیمہ مولا زین العابدین علیہ السلام جو بیمار تھے، بیمار کربلا۔ یہ تمام خیام اہل بیت کے اس عمارت سے اندر کی طرف واقع تھے، اس احاطے میں۔ جہاں ہم باہر یہاں موجود ہیں یہ تمام احاطہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے خیام کا تھا۔ کون سے اصحاب کے خیام تھے یہاں پر؟ آپ خود دیکھیں، یہاں پر اصحاب کے نام آپ کو نظر آئیں گے مختلف فریمز میں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے انصار اور اصحاب کے نام ہیں، ان کے خیام یہاں باہر کے احاطے میں تھے۔ تو باہر کے احاطے میں اصحاب کے خیام، اندر کے احاطے میں اہل بیت کے خیام اور مستورات کے خیام۔ ایک خیمہ ہے شہزادہ قاسم علیہ السلام کا، اس کی شبیہ ایک الگ سے بنی ہوئی ہے، جس کو عراقیوں نے وہاں پر اس اعتبار سے بنایا ہے کہ بہرحال حضرت قاسم کے خیمے کے لیے خاص ہمارے یہاں پر جس طریقے سے ایک مہندی کا اہتمام ہوتا ہے ارمان کے طور پر، کہ ایک ماں کے دل کا ارمان تھا کہ ان کے بیٹے کا ازدواج ہو، تو اس نسبت سے انہوں نے ایک الگ سے خیمہ بنایا ہوا ہے۔ اور عراقی مستورات بھی جب عاشور کا موقع ہوتا ہے تو حضرت قاسم کا گریہ کرتے ہوئے یہاں پر مہندی ہے، باقی جو تبرکات ہیں وہ لے کر آتی ہیں۔ تو وہ تمام رسومات کے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے شعار کی توہین نہ ہو رہی ہو اسے فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے قبلہ ہمارے محسن مرحوم مولانا سید منتظر عباس نقوی صاحب، ان کے ساتھ ہم نے سفر زیارت بھی کیا ہے کربلا کا، اور ان کے خانوادے سے کچھ افراد ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، تو ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہوئے اس سارے سفر میں تو بہت ایک خوبصورت انہوں نے بیان کیا تھا کہ کربلا میں فقط جو کچھ ہوا اس کی یاد نہیں منائی جاتی، جس کی حسرت تھی اس کی بھی یاد منائی جاتی ہے۔ جو کربلا میں ہوا وہ تو ہم مصائب میں بیان کر کے گریہ کرتے ہیں، لیکن جس کی ایک حسرت تھی، مثال کے طور پر پانی کربلا میں تھا یا نہیں تھا؟ پانی تو نہیں تھا کربلا میں، تو ہم پانی جو پلاتے ہیں وہ یہ کہ حسرت تھی کہ حسین کے خیموں میں پانی ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کا تو لاشا اٹھا ہی نہیں، وہ تو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، لیکن ہم تابوت امام حسین اٹھاتے ہیں کہ ایک حسرت تھی کہ کاش حسین کا لاشا اٹھتا۔ تو کربلا میں فقط کربلا کی یاد نہیں، کربلا کی حسرتوں کی یاد بھی ہے۔ علم ابوالفضل عباس علیہ السلام فرات پر ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ہم عباس کا علم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ ایک حسرت تھی کہ کاش یہ علم دوبارہ سے خیام میں آتا۔ تو ان حسرتوں کی یاد ہی میں سے ایک ماں کے دل کی حسرت تھی کہ میرے بچے کا صحرا دیکھوں میں۔ اس اعتبار سے یہاں میں نے اس کو اس لیے بیان کیا خیمہ گاہ میں کہ حضرت قاسم کا خیمہ اس کی شبیہ الگ سے یہاں عراقیوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ میں عراقیوں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان اور ہندوستان کا طریقہ ہے، خالی یہ تو ہم نے ایجاد کر لیا۔ ہم نے ایجاد نہیں کیا ہوا، عراقیوں نے الگ سے اس کا عربوں نے اہتمام کیا ہوا، اور وہ یہاں آتے ہیں 7 محرم کو آ کر یہاں گریہ کرتے ہیں، حضرت قاسم کے مصائب پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے خیمہ گاہ۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو آپ نے سفید رنگ کا ایک چھوٹی سی پلر جیسا بنا ہوا دیکھا ہوگا دونوں اطراف میں۔ وہ جو سفید رنگ کا وہاں بنا ہوا ہے وہ علامت ہے کہ وہاں پر اہل بیت کی سواریاں بندھی ہوئی تھی۔ مولا حسین کا ذوالجناح وہاں بندھا ہوا تھا، بی بی زینب کی سواری وہاں بندھی ہوئی تھی، اور بی بی کے خیام اندر تھے، بیویوں کے خیام اور اصحاب کے خیام باہر تھے۔ بس شام غریبہ یہی خیام جل گئے تھے بیویوں کے۔
کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بچی کے دامن میں آگ لگی تھی. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ایک 4 سال کی بچی تماچے کھا رہی تھی. یا اللہ. اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں عابد بیمار سے بستر کھینچ لیا گیا تھا. ہائے ہائے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے کہ جو بار بار جاتی ہے خیام میں جلے ہوئے خیموں میں. تو میں نے سوچا کہ کون سی ایسی قیمتی شے اس بیوی کی رہ گئی ہے, یہ کیوں جاتی ہے جلے ہوئے خیموں میں. تو میں نے دیکھا کہ یا علی کہہ کر وہ خیمے میں داخل ہوئی, اور کچھ دیر بعد جب خیمے سے باہر آئی تو ہاتھ میں ایک بیمار موجود تھا. زینب امامت کو بچا کر انہی خیام سے باہر لے کر آئی. یہ خیمہ گاہ حسین. یہیں سے ہر شہید کا لاش, ہر شہید کی رخصت یہیں سے ہے. عباس کی رخصت, اکبر کی رخصت, حضرت قاسم کی رخصت, اور یہیں پر حسین لاشوں کو لے کر آئے. بس عباس کا لاشا تھا جو خیموں میں نہ آ سکا. بقیہ شہیدوں کی لاشیں یہیں پر آئے, یہیں پر گریا ہوا, یہیں پر ماتم ہوا. یہ خیمہ گاہ حسین ابن علی. آپ اسے یہاں پر مصائب کے اعتبار سے ذہن میں رکھیں, امام حسین سے توسل کریں. سامنے آپ کو ایک اور تصویر نظر آ رہی ہے. خود یہ تصویر کربلا کے ایک چھوٹے سے منظر کی ہے, اسے آپ دیکھ لیجئے گا جتنا آپ آواز میری سن پا رہے ہیں. مقام طف کہتے ہیں, کربلا کا نام ہے. دیکھیں سائٹ پہ لکھا ہوا ہے, لیفٹ سائٹ پہ نیچے الطف, یہ کربلا کی سرزمین کا نام ہے. اس سے اوپر المخیم الحسینی, جہاں ہم اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں شبیہ خیمہ پر, اور اطراف میں لکھا ہوا ہے الخندق. مخیم الحسینی کے نیچے لکھا ہوا ہے خندق. خندق اس لیے لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ خیام کے اطراف میں خندق کھود دو, کیونکہ دشمن اتنا پست اور بے حیا ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ کسی طرف سے حملہ کر کے بچوں اور بیویوں پر حملہ نہ کر دے. لہذا خندق کھود کے رکھو. تو خندق تھی تاکہ ایک طرف سے سامنے کھلا رہے اور اصحاب امام حسین وہاں پر ہوں. اس سے اوپر آپ دیکھیں تلہ زینبیہ, جہاں کی زیارت آپ کر کے آئے. المخیم سے اوپر لکھا ہوا ہے تلہ زینبیہ. یہی خیمہ گاہ سے بی بی گئی تھی تلہ زینبیہ, اپنے بھائی کی شہادت کو یہاں سے دیکھا. اس سے اوپر ہے تلۃ الصدرہ. تلۃ الصدرہ وہ مقام ہے جہاں بیری کے, صدرہ کہتے ہیں بیری کو, بیری کے درخت ہوتے تھے یہاں پر. یہ بھی ایک اونچائی ہے. بیری کے درختوں کو دیکھ کر جب امام حسین کی شہادت ہو گئی, بعد میں جب زائر آتے تھے نا امام حسین کی زیارت پر, تو انہیں دور سے کوئی گنبد تو تھا ہی نہیں, کوئی مزار تو تھا ہی نہیں, تو کیسے معلوم کریں کہ حسین کی قبر کہاں پر ہے. تو وہ دور سے دیکھتے تھے تلۃ الصدرہ کو. یہ علامت تھی کہ بھئی بیری کے درخت جہاں پر ہوں گے اس سے آگے آئیں گے تو امام حسین کی قبر آئے گی. اسی لیے اس مقام پر جہاں مقام علی اصغر اور مقام علی اکبر علیہ السلام پر ہم نے زیارت ختم کی تھی, اس جگہ کو کہتے ہیں, اس میں لکھا السلام علیکم سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے فرزند یعنی رسول اللہ جو سدرۃ المنتہا پہ گئے تھے ان پر سلام ہو. تو سدرہ اسی لیے ہے کہ تلت سدرہ یہاں پر بیری کے درخت ہوتے تھے. ہارون رشید نے وہ درخت کٹوا دیے تھے تاکہ لوگوں کو نشان نہ پتہ چلے اور لوگ بھٹکتے رہیں. تب جا کر رسول اللہ کی ایک حدیث سمجھ میں آئی. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ خدا لعنت کرے اس پر جو بیری کے درخت کو کاٹ دے. تو جب رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو اس وقت لوگ تعجب کرتے تھے کہ بیری کے درخت کو کاٹ دینے والے پر اتنا سخت عذاب کیوں کہ رسول اللہ اس پہ لعنت بھیج رہے. بعد میں سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ ایک علامت تھی امام حسین کی قبر کی, جن درختوں کو کاٹ دیا گیا. اس سے آگے امام حسین کے لشکر کی ایک چھوٹی سی شبیہ ہے, جو گھوڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور پھر یہاں سامنے لشکر یزید کا انہوں نے سارا ایک لشکر پورا بنایا ہے. اس سے آگے آپ دیکھیں دائیں ہاتھ پر نہر فرات, اور نہر فرات کے ساتھ ہی الشرعہ لکھا ہوا ہے ایک جگہ. الشرعہ جو لکھا ہوا ہے یہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس مقام کو جہاں نہر سے پانی لیا جائے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہر سے تھوڑا سا مقام کھلا ہوا ہے جہاں سے پانی لے سکتے ہیں آپ. اس کے آگے ایک 4000 کا دستہ کھڑا ہوا تھا تاکہ عباس فرات پہ نہ پہنچنے پائے. اب شجاعت عباس دیکھیں کہ یہاں سے جو عباس مخیم سے چلے ہیں اتنے لشکر پر فرات پر پہنچے ہیں, کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ عباس کے راستے کو روک دے. یہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام.
نیچے اس لشکر کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں معسکر عمر ابن سعد، عمر سعد معسکر کہتے ہیں لشکر کو. عمر سعد کا لشکر کون سا تھا؟ قلب لشکر میں خود عمر سعد، میمنہ یعنی رائٹ پر عمر بن حجاج زبیدی اور میسرہ پر شمر بن ذی الجوشن. یہ عمر بن حجاج زبیدی، میں آپ کو خالی ایک ریفرنس دے دوں، میں نے ایک پوری مجلس پڑھی ہے اس پر جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی ریفرنسز کے ساتھ، کہ لشکر یزید میں کون کون سے وہ لوگ تھے کہ جنہیں صحابی رسول کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے چاہے بچپن میں ہوں، لیکن وہ یزید کے لشکر میں تھے. ان میں سے ایک یہ ہے عمر بن حجاج زبیدی، اور پھر شمر ذی الجوشن میسرہ یعنی لیفٹ کے ونگ کا سردار تھا. الخیل نیچے لکھا ہوا یعنی گھوڑ سواروں میں قرہ بن قیس. رجالہ یعنی جو پیادہ لشکر تھا اس میں شبز بن ربعی. شبز بن ربعی بھی الاصابہ فی تمیز صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی صحابی رسول. اس کے بعد ایک ایک لشکر آتا گیا. نمبر 1 پہ دیکھیں کتیبہ الحر بن یزید الریاحی. حر کا لشکر آیا کربلا میں، 1000 مقاتل یعنی 1000 اس میں لشکر والے تھے. عمر سعد کا لشکر آیا 4000 کا. شمر بن ذی الجوشن کا لشکر آیا 4000 کا. حسین ابن نمیر پھر 4000 لے کر آیا. یزید بن رکاب 2000 لے کر آیا. مظاہر بن رہینہ 3000 لے کر آیا. نصر بن خرشنہ 2000. کعب بن طلحہ 3000. شبز بن ربیع 1000. حجار بن ابجر 1000 مقاتل. حتی اکتمل العدد یوم العاشر 30,000 مقاتل. عاشور تک پہنچتے پہنچتے کم از کم 30,000 کا لشکر تھا. باقی کہتے ہیں 9 لاکھ کا بھی ایک لشکر کی عدد جو لکھا ہوا ہے. شاید اطراف میں اور بہت بڑی فوج تھی لیکن مقتل میں جو موجود تھے وہ 30,000 تھے. 30,000 کا لشکر. دوسری طرف امام حسین کا لشکر. جعل الامام زہیر ابن القین فی المیمنہ. امام نے زہیر قین کو میمنہ پر رکھا، حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر رکھا. سبحان اللہ. اور علم عطا کیا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو. حسین جمعرات کے دن 2 محرم کو کربلا پہنچے سن 61 ہجری، اور عاشور کے دن حسین شہید ہو گئے. یہ پورا کربلا کا ایک چھوٹا سا خاکہ اور منظر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. جماعت نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی مقام کی مجلس عزا، اور باقی تو جو اللہ تعالیٰ زبان سے جاری کروائے. لیکن ارادہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا عاشور کے دن ایک مقتل پڑھا جاتا ہے کربلا میں، تو میں مقتل حسین آپ کے سامنے اس مقام پر پڑھوں کہ جو مقتل کا ایک ایک لفظ ہے حسین کی شہادت کیسے ہوئی. بر ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. نعرہ صلوات.